السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں وعلیکم سب خیریت سے السلام۔ ہوگا۔ تو الحمد کیسی ہیں آپ؟ للہ، ٹھیک ہیں؟ الحمد للہ۔ الحمدللہ۔ جی اچھا ہم لوگ یہ پڑھ رہے تھے غزوہ احد ہم نے فنش کیا تھا۔ اس کے بعد یہ غزوہ حمراء الاسد کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے کہ جس میں کوئی مقابلہ نہیں ہوا تھا، کیونکہ مشرکین جو ہے وہ ڈر کے مارے بھاگ گئے تھے، اور جو ہے مسلمان ویٹ کرتے رہے 3 دن تک۔ انہوں نے تو میدان میں ویٹ کیا تھا، لیکن مشرکین واپس چلے گئے تھے۔ اچھا، اس کے بعد پھر ہم یہ پڑھ رہے تھے یہ جو کہاں پہ تھے ہم؟ اچھا، ہم لوگ یہ پڑھے تھے ابو عزا جمحی کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اس کو جو ہے قید کر لیا تھا جنگ بدر میں جب، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فری کر دیا تھا، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ میں فدیہ بھی نہیں دے سکتا، میری بچیاں بھی وہاں پہ مکہ میں ہیں، تو آپ مجھے جانے دیں۔ اور اس نے وعدہ کیا تھا کہ مسلمانوں کے اگینسٹ آئندہ کبھی بھی نہیں کھڑا ہوگا، اور پھر اس نے وعدہ خلافی کی تھی، تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، تو اس طرح سے وہ شخص قتل ہو گیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم نے یہ جو ایک جاسوس تھا جو کہ مدینہ میں، جس نے 3 دن اسٹے کی پرمیشن لی تھی، تو 3 دن سے زیادہ کہا گیا تھا کہ اگر اسٹے کرے گا تو پھر اس کو ختم کر دیا جائے گا، تو اس نے جو ہے وہ 3 دن سے زیادہ اس نے اسٹے کیا، تو پھر جو ہے جیسا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیا تھا، اسی کے مطابق پھر اس کو قتل کرنے کا حکم دے دیا گیا تھا۔ تو ان 2 اشخاص کے بارے میں جو ہے سیپریٹلی ذکر آیا ہے، تو یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اچھا، پھر بتا رہی تھی کہ غزوہ حمراء الاسد کا ذکر اگرچہ ایک مستقل نام سے کیا جاتا ہے کہ جیسے کوئی سیپریٹ غزوہ تھا، لیکن بیسکلی غزوہ احد کی ہی سمجھنے ایک طرح سے ایکسٹینشن تھی، کیونکہ مشرکین واپس جا رہے تھے، پھر بیچ غزوہ احد سے واپس جا رہے تھے، پھر بیچ راستے میں ہی رک کے وہ واپس جو ہے مسلمانوں پہ اٹیک کرنے کا پلان کر رہے تھے، تو ایک طرح سے غزوہ احد کو ہی سمجھ لیں آگے کنٹینیو ہی ہونے کا ہو رہا تھا، لیکن پھر وہ یہ غزوہ جو ہے مطلب اس میں کوئی مقابلہ فیس ٹو فیس نہیں ہو سکا تھا۔ اچھا، پھر جنگ احد میں فتح و شکست کا ایک تجزیہ، اس پر تو بہت لمبی ڈسکشن ہوئی تھی پچھلے سیشن میں، اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جس میں مطلب کہ ایک طرح سے کلیئر نہیں ہو پا رہا تھا کہ بھئی کیا کہیں گے، کہ مشرکین جو ہے جیت گئے تھے، تو جیتنے میں تو پھر بہت ساری چیزیں آتی ہیں، جو پارٹی جیت رہی ہوتی ہے پھر وہ مال غنیمت جو ہے وہ سمیٹ رہی ہوتی ہے، جو ہار جاتی ہے پارٹی اس کا پھر قیدی بنا کر لے کے جاتے ہیں، اور بہت ساری، اور پھر جو کیمپ ہوتا ہے اوپوننٹس کا ان پہ قبضہ کر لیتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں تو نہیں ہوئی تھی نا، تو اس سے پھر جو ہے وہ جو ہے ایک شک کی سی کیفیت میں آ جاتا ہے انسان کے، پتہ نہیں مشرکین کو کہا جا سکتا ہے کہ نہیں بھائی کلیئر کٹ غزوہ احد میں وہ جیتے تھے کہ نہیں جیتے تھے، تو اس طرح کی بہت ساری باتیں ہم نے اس میں ڈسکس کر لی تھی، تو اب وہ دوبارہ سے ڈسکس کرنے کا مطلب ہے کہ وہ 10-15 منٹ پھر اس میں لگ جائیں گے، تو ابھی صرف ریکیپ دینا مقصد ہے، اور آگے پھر ہم یہاں سے پڑھتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے پڑھ لیا تھا نا، ان ساری باتوں والا پیراگراف تو ہم پڑھ چکے تھے، اب یہ نیچے والا بلکہ واپسی کے لیے اچھا ان ساری باتوں سے ہی کر لیتے ہیں تاکہ تھوڑی کنٹینیوشن میں کوئی ریڈ کرنا چاہ رہے تو انمیوٹ کر سکتے جی، کوئی ریڈ کرنا چاہ رہے تو انمیوٹ کر لیجیے گا، نہیں تو پھر میں اسٹارٹ کرتی ہوں۔ اچھا، یہ یہاں سے ان ساری باتوں کا ماحصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ جی میں پڑھتی جی ہوں رین بیٹا، جی جی آپ کر لیجیے۔ ٹھیک ہے؟ کہاں سے؟ یہ پیراگراف ہے نا بیچ میں، دیکھیں ان ساری باتوں کا ہاں ٹھیک ہے، ماحصل یہ ہاں ہے کہ صحیح ہے۔ یہاں سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان ساری باتوں کا محاصل یہ ہے کہ قریش کو زیادہ سے زیادہ صرف یہ حاصل ہوا کہ انہوں نے ایک وقتی موقع سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو ذرا سخت قسم کی ذک پہنچا دی، ورنہ اسلامی لشکر کو نرغے میں لینے کے بعد اس کی کلی طور پہ قتل یا قید کر لینے کا جو فائدہ انہیں جنگی نقطۂ نظر سے لازماً حاصل ہونا چاہیے تھا، اس میں وہ ناکام رہے، اور اسلامی لشکر قدرے بڑے خسارے کے باوجود نرغہ توڑ کر نکل گیا، اور اس طرح کا خسارہ تو بہت سی دفعہ خود فاتحین کو برداشت کرنا پڑتا ہے، اس لیے اس معاملے کو مشرکین کی فتح سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اب اس میں وہی والی بات جو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ نرغے میں لے لیا تھا اسلامی لشکر کو، جب مال غنیمت سب سمیٹ رہے تھے تو پیچھے سے خالد بن ولید کا لشکر آیا تھا اور انہوں نے اٹیک کر لیا تھا پورا نرغے میں، یعنی انسرکل کر لیا تھا مسلمانوں کو، تو اس وقت بالکل ان کے ہاتھ میں تھے تمام مسلمان نا،
تو اس وقت ان کو جو ہے شہید بھی کر سکتے تھے مسلمانوں کو، یا سب کو قیدی بنا کے بھی لے جا سکتے تھے، لیکن ان میں سے وہ کچھ بھی نہیں کر پائے. اور مسلمانوں کو بہت زیادہ نقصان اٹھانا پڑا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. بہت زیادہ لوگ شہید ہوئے، اور پھر جو زخمی ہوئے تھے ان کو بھی بہت بری طرح سے زخمی کیا گیا تھا. لیکن پھر بھی جو ہے وہ پورا کا پورا قابض نہیں ہو سکے تھے مشرکین. تو اس لیے ہم کلیئر کٹ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے مشرکین کو فتح حاصل ہوئی تھی، جیسے کہ واقعتاً فتح نصیب ہوتی ہے. جیسے کہ ہم اگر غزوہ بدر سے کمپیئر کریں کہ مسلمانوں کو کوئی شک کی بات ہی نہیں تھی اس کے اندر کہ مسلمان جیتے ہیں کہ نہیں جیتے، اس طرح کی کوئی شک کی بات نہیں تھی. کلیئر کٹ مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی تھی نا. تو جو جو ایک چیزیں ہوتی ہیں، جو فتح ہونے والی جو پارٹی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہونی چاہیے چیزیں، وہ سب کچھ ہو رہا تھا. لیکن یہاں مشرکین کی نا ایک عجیب کسی کیفیت تھی کہ بیچ میں اینڈ میں یہ لوگ جنگ میدان چھوڑ کے بھی یہی پہلے بھاگے تھے، ورنہ تو مسلمان تو میدان میں تب بھی تھے، اینڈ تک تھے. تو اس لیے بہت سارے ایسے ریزنز ہم نے ڈسکس کیے تھے جس میں کہنے کہ ہم اس طرح سے کلیئر کٹ نہیں کہہ سکتے کہ مشرکین کو بڑی فتح حاصل ہوئی تھی نا. آگے بڑھتے ہیں. بلکہ واپسی کے لیے ابو سفیان کو عجلت اس بات کی غماز ہے کہ اسے خطرہ تھا کہ اگر جنگ کا تیسرا دور شروع ہو گیا تو اس کا لشکر سخت تباہی اور شکست سے دوچار ہو جائے گا. اس بات کی مزید تائید ابو سفیان کے اس موقف سے ہوتی ہے جو اس نے غزوہ حمراء الاسد کے تئیں اختیار کیا تھا. اس صورت میں ہم اس غزوے کو کسی ایک فریق کی فتح اور دوسرے کی شکست سے تعبیر کرنے کے بجائے غیر فیصلہ کن جنگ کہہ سکتے ہیں، جس میں ہر فریق نے کامیابی اور خسارے سے اپنا اپنا حصہ حاصل کیا، پھر میدان جنگ سے بھاگے بغیر اور اپنے کیمپ کو دشمن کے قبضے کے لیے چھوڑے بغیر لڑائی سے دامن کشی اختیار کر لی. اور غیر فیصلہ کون جنگ کہتے ہیں اسی جانب اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد سے بھی اشارہ نکلتا ہے کہ قوم مشرکین کے تعاقب میں ڈھیلے نہ پڑو. اگر تم الم محسوس کر رہے ہو تو تمہاری ہی طرح وہ بھی الم محسوس کر رہے ہیں، اور تم لوگ اللہ سے اس چیز کی امید رکھتے ہو جس کی وہ امید نہیں رکھتے. اچھا، اب اس میں جو ہے یہ بتا رہے ہیں کہ ابو سفیان کو جلدی ہو گئی تھی نا کہ بس اب ہم وہاں سے نکلے، کیونکہ وہ اینڈ تک اتنی کوشش کر رہے تھے کہ پہاڑ پہ جا کے مسلمانوں کے کیمپ پر قبضہ کر لیں، اور نعوذ باللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کا بھی پلان بنا رہے تھے. کس طرح کی سب کوششیں کر رہے تھے، لیکن وہ کامیاب ہی نہیں ہو پا رہے تھے، جبکہ مسلمان اتنا اسٹرانگ پوزیشن میں نہیں تھے. جب سے خالد بن ولید کے لشکر نے اٹیک کیا تھا مسلمانوں پہ، تو یہ تو بالکل صاف تھا کہ اب بہت آرام سے مشرکین کا لشکر حاوی ہو سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اسپیشل مدد کی کہ وہ جو ان کے انٹینشنز تھے وہ پورے نہیں ہو سکے تھے نا. اور اس میں پھر بتا رہے ہیں غزوہ، اور ابو سفیان کو ایک ڈر تھا کہ بھئی اتنا مسلمانوں کے ساتھ اتنا لاس ہو چکا ہے، ابھی بھی ان کی تو ہمت کمی نہیں ہو رہی ہے، ان کے حوصلے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں، اور یہ ابھی بھی اتنا ڈٹ کے مقابلہ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے پھر ایک انسان ڈر جاتا ہے نا، اور اللہ تعالیٰ نے ویسے ہی روک ڈال دیا تھا ان کے دلوں میں مسلمانوں کا. تو پھر جو ہے، اور غزوہ حمراء الاسد کا پھر بتایا گیا کہ جیسے اس میں یہی ہوا تھا نا کہ جب بتایا گیا ابو سفیان کو کہ بھائی وہ لوگ تو بہت تیاری کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ان کی نفری اور بڑھ گئی ہے، وہ اتنے سارے اور لوگوں کو مدینہ سے لے کر آ رہے ہیں، اور بہت غصے میں ہیں، غضب میں ہیں، اور اس طرح سے کر کے نا. تو بس ذرا سی چند باتیں بولنی تھی کہ ابو سفیان، اور جو ابو سفیان کا لشکر ہے وہ ایک دم ہی ڈر کے، وہ تو انہوں نے سوچا کہ چلو بھائی ہم تو واپس چلے جاتے ہیں. تو ایک ڈر تھا ایک لوگ کو نا کہ اگر یہ دوبارہ تیسرا راؤنڈ شروع ہوتا ہے نا جنگ کا، تو بس پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہم پر حاوی آ جائے، اور اچھا خاصا جو ہمیں ایک ڈکلیریشن ایک مل گئی ہے کہ ہم جیت گئے ہیں، وہ الٹا ہی نہ ہو ہمارے اوپر آ جائے نا کہ لو بھائی جیتتے جیتتے جنگ کو پھر ہم ہار گئے. تو اس سے بہتر ہے کہ ابھی عزت بچی ہوئی ہے، جیتنے کا ہمارا ڈکلیریشن ہو چکی ہے، تو چلو ہم یہاں سے جو ہے واپس چلے جاتے ہیں نا. تو اس طرح سے پھر، لیکن اگلے پیراگراف میں وہی لکھا ہے کہ وہی والی ساری چیزیں تو نہیں ہوئی تھی جو جیتنے والی پارٹی کے ساتھ ہوتی ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ نہیں کہہ سکتے، یہ کہہ سکتے ہیں بلکہ کہ غیر فیصلہ کن جنگ تھی ہے نا. تو اس پیراگراف میں یہ والی بات مینشن ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو آیت نازل فرمائی اس کے بھی بارے میں ہے، اس میں بھی ڈیٹیلز دی ہے کہ اگر تم لوگ غم محسوس کر رہے ہو، کیونکہ غم تو تھا نا مسلمانوں کو کہ اتنے سارے لوگ شہید ہوئے تھے، پھر مسلمان اتنا زبردست جو جنگ کا سٹارٹ ہوا تھا مسلمانوں کا، اتنا زبردست مشرکین کو قتل کیے چلے جا رہے تھے، اور اس کے بعد جا کے بس ایک ذرا سی غلطی ہو گئی اور پھر جو ہے پورا جنگ کا پانسا پلٹ گیا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی غم محسوس کر رہے تھے اور تم بھی غم محسوس کرو، لیکن تم کو جو ہے مطلب اللہ تعالیٰ سے، مسلمانوں کو تو بہت اچھی امید تھی نا، شہید بھی ہو گئے تب بھی انہیں پتا تھا کہ شہادت ہی اصل میں کامیابی ہی ہے نا. تو یہ آیت نازل ہوئی تھی. کوئی اور بات میں نے مس تو نہیں کی نا یہاں؟ ہاں آگے سے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ضرر پہنچانے اور ضرر محسوس کرنے میں ایک لشکر کو دوسرے لشکر سے تشبیہ دی ہے.
پیش کروں آپ کے پاس؟ جس کا مفاد یہ ہے کہ دونوں فریقین کے موقف متصل تھے اور دونوں فریقین اس میں واپس ہوئے تھے کہ کوئی بھی غالب نہ تھا۔ صحیح ہے، اس میں وہی والی بات بتا رہے ہیں نا کہ جو ہے کوئی بھی جو ہے ایک کے اوپر غالب نہیں تھا، تو وہی جو غیر فیصلہ کن جنگ والی بات ہو رہی ہے کہ وہی ان دی اینڈ ہم یہی کہہ سکتے ہیں اس کو نا۔ صحیح، آگے چلتے اس غزوے پہ قرآن کا تبصرہ۔ بعد میں قرآن مجید نازل ہوا تو اس معرکے کے ایک ایک مرحلے پہ روشنی ڈالی گئی اور تبصرہ کرتے ہوئے ان اسباب کی نشاندہی کی گئی جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو اس عظیم خسارے سے دوچار ہونا پڑا تھا، اور بتلایا گیا کہ اس طرح کے فیصلہ کن مواقع پہ اہل ایمان اور یہ امت جسے دوسرے کے مقابل خیر امت ہونے کا امتیاز حاصل ہے، جن اونچے اور اہم مقاصد کے حصول کے لیے وجود میں لائی گئی ہے، ان کے لحاظ سے اب بھی اہل ایمان کے مختلف گروہوں میں کیا کیا کمزوریاں رہ گئی ہیں۔ اب پھر بتا رہے ہیں کہ جو قرآنی آیات نازل ہو رہی تھی اس غزوے سے ریلیٹڈ، اس اور جو مسلمانوں کو اتنا زیادہ بہت شدید نقصان اٹھانا پڑا تھا نا، تو اس کے بارے میں پھر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مینشن کیا تھا کہ بے شک مسلمانوں کا ایمان بہت پکا ہے، بہت مضبوط ہے ساری چیزیں، لیکن پھر بھی کمزوریاں تو انسان میں پائی جاتی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے وہ پھر پوائنٹ آؤٹ کر کے بتائی تھی کہ یہ کمزوریاں تھیں، یہ غلطی ہو گئی تھی، تاکہ پھر اس سے وہی ہوتا ہے نا، جب انسان کچھ غلطی کرتا ہے تو اس سے سیکھتا ہے، اور پھر جب وہ اس سے اٹھتا ہے دوبارہ تو وہ اور مضبوط ہوا ہوتا ہے نا۔ تو یہ جو ہے اس میں پھر آگے بھی میرے خیال سے ڈیٹیلس آئیں گی اس کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں جو ہے پوائنٹ آؤٹ کر دی تھی تاکہ سب کو جو ہے مطلب کلیئر ہو جائے کہ ہمارے اندر کیا کیا کمزوریاں تھیں، کیا کیا ہم سے غلطیاں ہوں گی، جو آگے جو غزوات آئیں گی، اور مسلمانوں تو آگے بہت بڑے بڑے کام کرنے تھے نا، تو اس سے پھر مسلمان لیسن لرن کریں اور پھر آگے کے لیے اور زبردست تیاری کے ساتھ ریڈی ہو جائیں۔ اس طرح قرآن مجید نے منافقین کے موقف کا ذکر کرتے ہوئے اس کی حقیقت بے نقاب کی، ان کے سینوں میں خدا اور رسول کے خلاف چھپی ہوئی عداوت کا پردہ فاش کیا، اور سادہ لو مسلمانوں میں ان منافقین اور ان کے بھائی یہود نے جو وسوسے پھیلا رکھے تھے ان کا ازالہ فرمایا، اور ان قابل ستائش حکمتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا جو اس مارکے کا حاصل تھی۔ اچھا، اب بتا رہے ہیں کہ جو منافقین تھے نا، پھر ان کا اللہ تعالیٰ نے پردہ فاش کر دیا تھا نا، کیونکہ اس سے پہلے تک تو نہیں کلیئر تھا، سب منافقین بڑے اچھے اچھے اوپر سے تو بنتے ہوں گے نا کہ ایمان لے آئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں سب کچھ، لیکن جیسے عبداللہ بن ابی کے ساتھ تقریباً 300 لوگ، مطلب کوئی چھوٹا نمبر تو نہیں ہے نا، 300 لوگ ایک دم سے 1000 میں سے جب غائب ہو جائیں آپ کے لشکر میں سے، تو کیسا فیل ہوتا ہے نا، تو سب کو بالکل کلیئر ہو گیا تھا اس وقت کہ یہ لوگ ہیں جو کہ در حقیقت ہمارے ساتھ نہیں تھے، بس اوپر اوپر سے یہ اسلام لانے کا ڈھونگ رچا رہے تھے۔ اچھا، اور اس کے علاوہ کہہ رہے ہیں اور سادہ لوگ مسلمانوں میں اور منافقین اور ان کے بھائی یہود نے جو وسوسے پھیلا رکھے تھے، ہاں جو سادہ مسلمان ہوتے ہیں نا، جو بالکل ڈیپتھ میں سمجھ نہیں پا رہے ہوتے کہ بھئی اوپر اوپر سے تو اتنے اچھے بن رہے ہیں تو ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہوں گے، تو انہوں نے یقین کر لیا ہوگا، لیکن اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان سب کا پردہ فاش کر دیا منافقین کا، اور بتا رہے ان کے بعد ان کے بھائی یہودی یعنی یہودی جو تھے انہوں نے بھی جو وسوسے پھیلا رکھے تھے تو ان کا ازالہ فرمایا، اور ان قابل ستائش حکمتوں اور مقاصد کی طرف اشارہ فرمایا جو اس مارکے کا حاصل تھی۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں۔ اس مارکے کے متعلق سورہ آل عمران کی 60 آیتیں نازل ہوئی۔ سب سے پہلے مارکے کے ابتدائی مرحلے کا ذکر کیا گیا، ارشاد ہوا، یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میدان احد میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا بجا مقرر کر رہے تھے۔ پھر آخر میں اس مارکے کے نتائج اور حکمت پہ ایک جامع روشنی ڈالی گئی، ارشاد ہوا، ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ مومنین کو اسی حالت پہ چھوڑ دے جس پہ تم لوگ ہو، یہاں تک کہ خبیث کو پاکیزہ سے الگ کر دے، اور ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ تمہیں غیب پہ مطلع کرے لیکن وہ اپنے پیغمبروں میں سے جسے چاہتا ہے منتخب کر لیتا ہے۔ بس اللہ اور اس کے رسولوں پہ ایمان لاؤ، اور اگر تم ایمان لائے اور تقوی اختیار کیا تو تمہارے لیے بڑا اجر ہے۔ اچھا، اب یہ بتا رہے ہیں اس واقعے کے متعلق سورہ آل عمران، ٹھیک ہے، سورہ آل عمران کی 60 آیتیں نازل ہوئی ہیں، 60 آیتیں نازل ہوئی ہیں، اور شروع میں بتا رہے ہیں کہ سٹارٹنگ میں اس طرح سے ایک آیت نازل ہوئی تھی کہ یاد کرو جب تم اپنے گھر سے نکل کر میدان احد میں گئے اور وہاں مومنین کو قتال کے لیے جا بجا مقرر کرے تھے، تو میدان احد میں نکل
تھے اور پلیسمنٹ ہو رہی تھی نا کہ کہاں کہاں پہ کس کس طرح سے تمام مومنین کھڑے ہوں گے جنگ میں، تو شروع میں تو اس طرح تیاری ہوئی، تو اس پر ایک ہی آیت یہاں پہ مینشن ہوئی ہے. پھر بتا رہے اینڈ میں جو ہے کیا وہ فرین، آپ کی آواز نہیں آ رہی فرین؟